بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں نازیہ کمل۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملکی سیاسی اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اقدامات پر گفتگو۔ عاشورہ کے دوران چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں سے سیکیورٹی امور پر روابط مزید بہتر بنائے جائیں، وزیر اعظم کی ہدایت۔ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں سے متعلق مقدمے کا فیصلہ، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن کا عدم قرار۔ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں گی۔ 13 رکنی فل کورٹ نے 8-5 کے تناسب سے مختصر فیصلہ سنا دیا۔ عدالتی فیصلے کی وجہ سے کئی سوالات نے جنم لیا۔ کیس سنی اتحاد کونسل کا تھا، پی ٹی آئی کو وہ ریلیف ملا جو اس نے مانگا ہی نہیں تھا۔ فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، 209 ارکان کی اکثریت موجود ہے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کا کبھی دعویٰ نہیں کیا، پی ٹی آئی نے جو مانگا ہی نہیں وہ دیا گیا۔ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے والے کیسے مخصوص نشستیں مانگ سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے، مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ۔ سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی ڈکلیئر کیے جانے کی درخواست نہیں دی گئی، اس جماعت میں بھی شمولیت نہیں ہوئی جس کا پارلیمان میں وجود ہو۔ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشنز ٹھیک نہیں کرائے، پارٹی ٹکٹ اور ڈکلیریشن بھی جمع نہیں کرائے گئے، لیکن الیکشن کمیشن پر الزام تراشی کی جا رہی ہے، وزیر اطلاعات عطا تارڑ۔ زرعی ٹیوب ویل شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں گے، صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے جامع حکمت عملی مرتب کی جائے۔ کسانوں کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں گے، اوور بلنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، وزیر اعظم شہباز شریف۔ پاکستان اور آذربائیجان کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، صدر آصف علی زرداری اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی ملاقات، توانائی، تجارت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے کے عزم کا اظہار۔ وسط ایشیائی ملک علاقائی تجارت اور مشترکہ اقتصادی خوشحالی کے لیے گوادر بندرگاہ کے ذریعے روابط کو فروغ دیں، صدر آصف علی زرداری۔ صدر الہام علیوف کا اقتصادی تعلقات بڑھانے کے لیے کاروباری شراکت داری کے فروغ پر زور۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ، پاک فضائیہ کے جدید ترین کثیر المقاصد جنگی طیارے JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ مہمان صدر کی جدید ترین فضائی ساز و سامان، آلات، اسلحہ اور جدید ڈرونز کی بھی تعریف۔ وفاقی وزراء سے آذربائیجان کے وزیر توانائی کی قیادت میں وفد کی ملاقات، سرمایہ کاری سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ تعاون کے فروغ کے لیے ورکنگ گروپ مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان میں کانکنی، تیل و گیس اور آئی ٹی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں، وفاقی وزراء کی بریفنگ۔ غزہ میں صہیونی فوج کی بربریت، مزید 32 فلسطینی شہید، اسرائیلی فوج کی مصر کی سرحد کے قریب رفح میں کارروائیاں۔ غزہ میں ملبے سے مزید 60 لاشیں برآمد، علاقے میں غذائی بحران شدت اختیار کر گیا۔ اسرائیل کو غزہ پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے، کارروائیاں اب ختم ہونی چاہیے۔ جنگ بندی کے فریم ورک پر فریقین نے اتفاق کیا ہے، اس سلسلے کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، امریکی صدر جو بائیڈن کی واشنگٹن میں نیوز کانفرنس۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب کشمیری کل یوم شہداء منائیں گے، مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال، 13 جولائی 1931 اور تحریک آزادی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ آزادی کے لیے کشمیری عوام کی بے مثال قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا، حریت قیادت۔
امریکہ اور اتحادی بحیرہ جنوبی چین میں مسائل پیدا کرنا بند کریں۔ امریکہ کا سمندری قانون سے متعلق کنونشن میں شمولیت سے انکار دوہرے معیار کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسے اقدامات سے خطے میں امن و استحکام کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ چینی وزارت خارجہ۔ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں مانسون بارشیں۔ لاہور کے بعض علاقوں میں 155 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی۔ مختلف حادثات میں 5 افراد جاں بحق۔ نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی۔ اگلے 24 گھنٹے کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ چند مقامات پر موسلادھار بارش متوقع۔ ومبلڈن اوپن ٹینس، جمہوریہ چیک کی باربورا گریجیکووا اور اٹلی کی جیسمین پاولینی فائنل میں پہنچ گئیں۔ سیمی فائنلز میں قازقستان کی الینا ریباکینا اور کروشیا کی ڈونا ویکیچ کو شکست کا سامنا۔ انگلینڈ کے فاسٹ بالر جیمز اینڈرسن ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر۔ 41 سالہ اینڈرسن نے 188 ٹیسٹ میچز میں 704 وکٹیں حاصل کی۔ مرلی دھرن اور شین وان کے بعد 700 وکٹیں حاصل کرنے والے تیسرے بالر ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور ملک کی سیاسی اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اقدامات پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ عاشورہ کے دوران چاروں صوبوں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں سے سیکیورٹی امور پر ہم آہنگی اور روابط مزید بہتر کیے جائیں۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو اپنی وزارت سے متعلق امور کے بارے میں بھی بریف کیا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ 13 رکنی فل کورٹ نے 8-5 کے تناسب سے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دے دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں اعجاز حسین۔ جسٹس سید منصور علی شاہ نے اکثریتی فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کو 15 روز میں مخصوص نشستوں کی فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کرانے کی ہدایت کی۔ اکثریتی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ 80 آزاد امیدواروں میں سے 39 نے اپنی وابستگی پی ٹی آئی سے ظاہر کی۔ باقی 41 ارکان 15 روز میں واضح کریں کہ ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انتخابی نشان کا نہ ملنا کسی سیاسی جماعت کو انتخابات میں حصہ لینے سے نہیں روکتا۔ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے۔ جن امیدواروں نے تحریک انصاف کا بیان حلفی جمع کرایا انہیں ویسا ہی تصور کیا جائے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلافی نوٹ میں کہا ہے کہ جن امیدواروں نے تحریک انصاف سے وابستگی کا سرٹیفکیٹ دیا انہیں اسی جماعت کا قرار دیا جائے، لیکن جنہوں نے الیکشن کے بعد کسی دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کی انہوں نے عوام کی خواہشات کی نفی کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اقلیتی فیصلے میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد قرار دینے کے فیصلے کو تحریک انصاف یا اس کے کسی رکن نے کسی فورم پر چیلنج نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی، اس لیے تحریک انصاف بطور پارلیمانی پارٹی مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں میں مخصوص نشستوں کی تقسیم کے لیے گنتی کا عمل از سر نو انجام دے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ نے 9 جولائی کو مقدمے کی سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اعجاز حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، تاہم عدالتی فیصلے کی وجہ سے کئی سوالات نے جنم لیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں اماد آوان۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جس نے ریلیف مانگا نہیں اسے سپریم کورٹ کے فیصلے سے فائدہ ہوا ہے۔ ریلیف مانگنے تو آئی تھی سنی اتحاد کونسل، وہ اپنے ڈیکلریشنز دے کے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بادی النظر میں ریلیف دیا گیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دے دیا گیا، جو کہ نہ تو درخواست گزار ہیں نہ انہوں نے یہ ریلیف مانگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو سینٹ کے انتخابات میں ان حالات کا سامنا تھا جب میاں نواز شریف کو پارٹی صدارت سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہٹایا، تو جو ٹکٹس انہوں نے جاری کیے تھے پارٹی نے
وہ ٹکٹس بھی نال اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیے گئے. جو نوٹ دیا ہے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے، انہوں نے کیا کہ کیونکہ جو ایم پی ایز اور ایم این ایز منتخب ہو چکے ہیں، خواتین اور اقلیتی اراکین، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے ان کی اکثریت، تو الیکشن کمیشن انہیں سنے اثر نو اور وہ اپنے فیصلے پہ اگر نظر ثانی کرنا چاہے تو وہ کر لے. وزیر قانون نے کہا کہ عدالتی فیصلے کا احترام کرتے ہیں، تاہم فیصلے میں کئی آئینی اور قانونی پہلوؤں کو نظر انداز کیا گیا. آئین کی تشریح کرنا تو عدالت کا اختیار ہے، لیکن یہ معاملہ تشریح سے آگے چلا گیا ہے اور یہ لگتا یوں ہے کہ جیسے آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کو ری رائٹ کر دیا گیا. سنی اتحاد کونسل کے آئین کے مطابق کوئی غیر مسلم اس پارٹی کا رکن نہیں ہو سکتا. اب وہ کلیم کریں اگر اقلیتی نشستیں، تو یہ بہت بڑی ایک منافقانہ سی بات ہو جاتی ہے. اچھے فیصلے وہی ہوتے ہیں جن پہ لب کشائی نہ ہو، جو عام فہم سمجھ میں بھی آتے ہوں. اس میں کچھ قانونی اور آئینی موشگافیاں اس طرح کی انوالو ہو گئی ہیں کہ یہ زیر بحث رہے گا. اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ نظر ثانی کے معاملے پر اپنی رائے وفاقی کابینہ کے سامنے رکھوں گا، تاہم یہ ان سیاسی جماعتوں کی بھی ثوابدید ہے جو اس فیصلے سے متاثر ہوئیں. عماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا بہت احترام ہے، ابہام پیدا کرنے والے فیصلے ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہوتے. انہوں نے کہا کہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے والے کیسے مخصوص نشستوں کا مطالبہ کر سکتے ہیں. عدالتی فیصلہ آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے. رضوان عارف کی رپورٹ. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے جو ریلیف مانگا ہی نہیں، انہیں وہ دیا گیا. تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کا کبھی دعویٰ نہیں کیا. آئین کے جو متعلقہ آرٹیکلز ہیں، 51 ہے، 106 ہے، وہ قطعی طور پہ اس صورتحال کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن. جس استدعا کو حاصل کرنے کے لیے آرگومنٹس عدالت میں پیش کیے جا رہے ہوں اور انہی کے کاؤنٹر آرگومنٹس جو ہے وہ دوسری طرف سے پیش کیے جا رہے ہوں، اگر اس استدعا سے پرے بن مانگے جو ہے وہ دیا جائے تو ایسے فیصلوں کے اثرات جو ہیں وہ انتہائی افسوسناک اور ملک اور قوم کے مفاد کے خلاف ہوتے ہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ آزاد امیدواروں نے قانون کے تحت تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کی. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں نہیں آیا، اور اب ایک نیا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آ گیا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ تحریک انصاف کے لوگ تھے. تحریک انصاف نے آج تک یہ کلیم نہیں کیا، ان لوگوں نے آج تک یہ کلیم نہیں کیا. ان لوگوں نے اس مدت کے دوران جو آئین اور قانون انہیں دیتا ہے اس کے دوران انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کی. سیاسی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سیاسی استحکام ملک اور قوم کے لیے ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ قانون ہمیں نظر ثانی کا موقع فراہم کرتا ہے. رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں تحریک انصاف والوں کے رکن قومی اسمبلی ڈکلیئر کیے جانے کی درخواست نہیں دی گئی. اس کے ساتھ اس جماعت میں بھی شمولیت اختیار نہیں کی جس کا پارلیمان میں وجود ہو. وزیر اطلاعات نے کہا کہ تحریک انصاف والوں نے انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں کرائے، پارٹی ٹکٹ اور ڈیکلریشن جمع نہیں کرائے گئے، لیکن یہ لوگ الیکشن کمیشن پر الزامات لگا رہے ہیں. ان کے نزدیک صرف یہ معصوم ہیں اور باقی سب قصوروار. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کسانوں کی خوشحالی کے لیے کام کریں گے. بلوچستان کے بعد پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی زرعی ٹیوب ویل شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں گے. اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شمسی توانائی کا فروغ حکومت کی اہم ترجیح ہے. صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے ٹیوب ویلز کی منتقلی سے متعلق جامع حکمت عملی مرتب کی جائے. اجلاس میں بجلی چوری کی روک تھام کے لیے اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم نے اس قومی مہم میں وزارت توانائی سے صوبائی حکومتوں کے تعاون کو سراہا. انہوں نے بجلی کے بلوں سے متعلق سمارٹ نظام متعارف کرانے کے لیے جامع پلان تشکیل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اوور بلنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گندم اور دیگر فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت کی ہے. اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کسانوں کو نمائندوں کو شامل کرنے کے لیے ویٹ بورڈ کی تنظیم نو کی منظوری دی.
वज़ीर आज़म ने कहा कि वीट बोर्ड में लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम और स्पार्को के नुमाइंदगान को भी शामिल किया जाए। उन्होंने हिदायत की कि पास्को की निजकारी के हवाले से लाहे अमल तैयार किया जाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत की गंदम की खरीदारी से मुताल्लिक मुतबादल हिकमत अमली तरतीब दी जाए और इस सिलसिले में सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों से मुशावरत की जाए। पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने तवानाई, तिजारत, दिफा और रवाबित के फ़रोग़ समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इयादा किया है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव के दरमियान मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव ऐवान सदर पहुंचे तो सदर आसिफ अली ज़रदारी ने उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर ने तवानाई, तिजारत, दिफा और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन मजीद वसी करने पर तबादला ख्याल किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की वसी गुंजाइश मौजूद है, जिससे इस्तिफादा करना होगा। उन्होंने कहा कि वस्त एशियाई मुल्क इलाकाई तिजारत और मुश्तरका इक़्तिसादी खुशहाली के लिए गवादर बंदरगाह के जरिए रवाबित को फ़रोग़ दे सकते हैं। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ताउन के मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों का खैर मकदम करते हुए कहा कि इन मुआहदों से दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सियाहत, कानकुनी, मादनियात, साइंस और टेक्नोलॉजी, सकाफत, कानून और इंसाफ के शोबों में दो तरफा ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफे के लिए कारोबारी बरादरी के दरमियान रवाबित को फ़रोग़ देना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में मिलकर काम करने के मौके से इस्तिफादा कर सकते हैं। सदर मुमलिकत ने मेहमान सदर और उनके वफ्द के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वफाकी वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट और सफारतकारों ने भी ज़ोहराने में शिरकत की। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा किया। उन्होंने ज़ेर नुमाइश फ़ज़ाई साजो सामान और पाक फ़ज़ाइया के जदीद तरीन कसीरुल मकासिद जंगी तैयारे GF-17 थंडर ब्लॉक 3 में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। तफसील बता रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के दौरे के दौरान पाकिस्तान में तैयार होने वाले जदीद तरीन फ़ज़ाई साजो सामान, आलात, असलहा, ड्रोन्स और जंगी तैयारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया और उन्हें नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पर ब्रीफिंग दी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को बताया गया कि नेशनल एरोस्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क कौमी अहमियत का तज़वीराती मनसूबा है। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क हवाबाजी, IT और खलाई तहकीक से मुतालिक अमूर पर काम कर रहा है। इस मौके पर आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव ने GF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। जदीद तरीन एवियोनिक्स और हथियारों से लैस GF-17 थंडर ब्लॉक 3 कसीरुल मकासद जंगी तैयारा है जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है। ये तैयारा हर तरह के मौसम में अपने अहदाफ को इंतहाई दुरुस्त अंदाज में निशाना बनाने की सलाहियत रखने की बिना पर अपने हम असर जंगी तैयारों में मुमताज़ हैसियत रखता है। GF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों की शमूलियत से मुल्की फ़ज़ाई दिफा को मज़ीद तक़वियत मिली है। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद तरीन ड्रोन शहपर 2 भी रखा गया है। शहपर 2 दिन और रात अपने अहदाफ की निगरानी के लिए जदीद तरीन AI निज़ाम से लैस है। शहपर 2 ब्लॉक 2 जो है वो शहपर 2 ब्लॉक A का एनहांस वर्जन है। ये UCAV जो है वो 26,000 फुट की बुलंदी पे परवाज़ करने की सलाहियत रखता है और मुसलसल 20 घंटे तक परवाज़ कर सकता है। इस UCAV के 4 वेपन स्टेशंस हैं। वेपन स्टेशंस के ऊपर हमारे अपने ही मुल्क के बने हुए जो मिसाइल्स हैं वो इंटीग्रेटेड हैं और क्वालिफाइड हैं। इस तैयारे की पाकिस्तान एयर फोर्स में और पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत से जो है उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में रेडार्स, वायरलेस एंड कम्युनिकेशन के सिस्टम्स और सिमुलेटर्स भी मौजूद थे। GF-17 थंडर पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, दुनिया का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सलाहियत रखता है। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस वतन रवाना हुए तो नूर खान एयरबेस पर वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन और आला हुक्काम ने उन्हें रुखसत किया। सदर इल्हाम अलियोव ने रवानगी पर सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के बिरादराना ताल्लुकात की एक तारीख है और इसकी जड़ें अवाम में हैं।
انہوں نے کہا کہ نومبر 2020 میں جب آذربائیجان فتح کا جشن منا رہا تھا تو ہمارے عوام کے ہاتھوں میں آذربائیجان، پاکستان اور ترکی کے پرچم تھے۔ وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک سے آذربائیجان کے وزیر توانائی پرویز شہبازوف کی قیادت میں وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں سرمایہ کاری سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے پاکستان میں کانکنی، تیل و گیس اور IT کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع پر روشنی ڈالی۔ آذربائیجان کے وزیر توانائی نے تعاون کے فروغ کے لیے ورکنگ گروپ مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وفاقی وزراء اویس احمد خان لغاری، عبدالعلیم خان اور جام کمال خان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں اجلاس ہوا، جس میں 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہونے والے SCO کاؤنسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ اجلاس سے متعلق انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر تشکیل دی گئی اس کمیٹی کے پہلے اجلاس میں متعلقہ حکام کو انتظامات سے متعلق خصوصی ہدایات جاری کی گئیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مقررہ وقت میں تیاریاں یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ اجلاس پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ سے متعلق اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس بریفنگ میں بتایا گیا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ آؤٹ سورسنگ پروجیکٹ میں یورپ سمیت مختلف ایئرپورٹ آپریٹرز نے دلچسپی لی ہے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی نے بولی کے لیے تاریخ میں 15 ستمبر کی توسیع کی منظوری دی۔ نائب وزیر اعظم نے مسافروں کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے منصوبے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے پاکستان میں ہسپانوی سفیر نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور دیرینہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے زر مبادلہ کے ذخائر کو 9.4 ارب ڈالر تک بڑھانے، اسٹاک ایکسچینج کی مستحکم کارکردگی، افراط زر کی شرح میں کمی اور غیر ملکی ترسیلات زر میں اضافے کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے IMF کے ساتھ 9 ماہ کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے کامیاب اختتام سے بھی آگاہ کیا اور فنڈ سے تعاون یافتہ درمیانی مدتی پروگرام کے تحت معاشی اصلاحات کے ایجنڈے کو جاری رکھنے کے بارے میں بھی بتایا۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ رواں مالی سال میں ٹیکس کی وصولی میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 30% اضافہ ہوا ہے۔ اسپین کے سفیر نے میکرو اکنامک استحکام اور پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے معاشی اصلاحات کے عمل کے لیے حکومت کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کی ویلیو ایڈڈ شعبوں میں تعاون بڑھانے کے امکانات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پنک ریبن پاکستان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور بانی ڈاکٹر عمر آفتاب نے ملاقات کی۔ ملاقات میں کینسر رجسٹری ڈیٹا بینک اور چھاتی کے سرطان کی تشخیص کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ٹریننگ سے متعلق اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر عمر آفتاب نے وزیر اعلیٰ کو پاکستان کے پہلے سرکاری کینسر ہسپتال اور سہولتوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی، جس کا بریسٹ کینسر وارڈ خواتین سٹاف پر مشتمل ہوگا۔ سویڈن سے تعلق رکھنے والے سائنسدان ڈاکٹر موسیگارڈ نے گرین پاکستان انیشیٹو کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقات کی۔ گرین پاکستان انیشیٹو صحرائے چولستان کی بنجر اراضی قابل کاشت بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر موسیگارڈ نے پاکستان میں زراعت کے فروغ کے لیے کام میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ My name is Dr. Mousegard. It is a pleasure to see this wonderful facility here. I've been seeing so far a lot of great achievements, very short time frame here when it comes to LIMS. This kind of digital platform can really useful for the entire country here in Pakistan. محمد مہدی سگات ان کا جو امپریشن تھا وہ یہ تھا کہ ایک گولڈ مائن ہے جو کہ چھپا کے رکھی ہوئی ہے گرین کارپوریٹ انیشیٹو نے، جو کچھ کہ یہاں پر ڈیٹا موجود ہے انفارمیشن کا اباؤٹ سوائل۔ 1 لاکھ فارمر آلریڈی اس پلیٹ فارم پہ آ چکا ہے، اور اگر ان تمام فارمرز کو ان کی زمین کے متعلق جو انفارمیشن مل سکتی ہے اور جو مل رہی ہے وہ انتہائی معلوماتی ہے، اور ان سے ان کی فارمنگ جو ہے اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پیشہ ور اور متحرک بیوروکریسی نظم و نسق کی بہتری اور سماجی اور اقتصادی ترقی کے اہداف حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں سینئر مینجمنٹ کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پائیدار ترقی کے اہداف کا حصول مؤثر حکمرانی پر منحصر ہے۔ گورننس کی بہتری سے ترقیاتی چیلنجز پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ چیئرمین سینٹ نے زور دیا کہ ملکی، علاقائی اور عالمی سطح پر بدلتی ہوئی صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ ایسی پالیسیاں وضع کی جائیں جو قومی مفادات کا تحفظ کریں۔ ناظرین، خبرنامے میں شامل دیگر خبریں بھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ خبرنامے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتی فیصلوں کا احترام کیا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے سے کنفیوژن پیدا ہوئی۔ تفصیل بتا رہی ہیں اریبہ ذیشان اپنی رپورٹ میں۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ عدالتوں کا ہمیشہ سے ہی احترام کرتے ہیں، تاہم انصاف ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ آپ ایک جب پٹیشن ڈالتے ہیں، پٹیشن لکھتے ہیں جی کہ میں یہ پٹیشن داخل کر رہا ہوں اور اس پٹیشن میں مجھے یہ انصاف چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل کی پٹیشن ہے، اس کو سیٹیں چاہیے تو بولتے ہیں سنی اتحاد کونسل کو تو نہیں مل سکتی، لیکن چلو پی ٹی آئی کو دے دو سیٹیں۔ پی ٹی آئی پارٹی ہی نہیں ہے، وہ پٹیشنر ہی نہیں ہے، وہ پریئر میں ہے ہی نہیں، وہ انصاف مانگا ہی نہیں گیا۔ مطلب کیا ہم میسج دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ سے ہی جھوٹ کا سہارا لیا ہے، جبکہ فورن فنڈنگ کیس میں بھی آئین اور قانون کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کیا پاکستان کے قانون میں اس کی اجازت ہے فنڈنگ کی؟ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر کس طرح وہ پریویل کر رہا تھا؟ وہ پارٹی کس طرح پریویل کر رہی تھی جس نے دنیا کی تاریخ میں ساری ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی مثالیں قائم کر دی، ریکارڈ توڑ دیے؟ اسرائیل آج وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کر رہا ہے پاکستان میں عمران خان کے لیے۔ کشمیریوں کے لیے کبھی اس نے نہیں کہا کہ جی کشمیر میں جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئین اور قانون کی پاسداری کی ہے۔ اریبہ ذیشان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ضروری ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی اور اب کہا جاتا ہے کہ جو وہ بے قصور تھے، یہی اس وقت یہی جوڈیشری تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اقامہ پہ، اور کہا جاتا ہے کہ غلط فیصلہ تھا۔ ان کی ساری فیملی کو بند کر دیا گیا، کہا جاتا ہے کہ غلط فیصلہ تھا۔ رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں ہیروئن رکھ کر بند کر دیا گیا، کہتا ہے کہ غلط فیصلہ تھا۔ تو بھائی پھر آج کے بعد بھی 4 مہینوں کے بعد، 6 مہینوں کے بعد، 2 سال کے بعد کوئی یہ کہہ رہا ہوگا کہ بھائی آج بھی جو ہے غلطی ہو گئی؟ تو ان غلطیوں سے غلطیاں کر کے آج دیکھیں کہ پاکستان کس نہج پر آ گیا ہے۔ اس سارے فیصلے سے کوئی حکومت کہیں نہیں جا رہی، حکومت کے فیصلے نمبر پورے ہیں۔ بھائی یہ نمبر اگر آ بھی گئے
اگر یہ آ گئے آج کے فیصلے سے یہ ساری سیٹیں آ جاتی ہیں، آ گئی ان کے بعد، تو اس سے حکومت تو نہیں گر رہی، کوئی نمبر تو زیادہ نہیں ہو رہے. کہتے ہیں بھائی آپ آئین سازی نہیں کر سکتے، اتنے نمبر نہیں ہوں گے. بھائی آئین سازی تو سال میں 2 سال میں 5 سال میں ایک دفعہ ضرورت پڑتی ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ایک دفعہ پڑتی ہے. نظر ڈالیں کہ بین الاقوامی منظرنامے پر اور بات کریں گے اسرائیلی جارحیت کی. اسرائیل کی دہشت گردی جاری ہے. غزہ کے شمال سے جنوب تک تمام علاقے میں صہیونی فوج کی گولہ باری اس وقت جاری ہے اور نئے حملوں میں مزید 32 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. اسرائیلی فوج مصری سرحد کے قریب رفح میں بھی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے. شہری دفاع کے حکام کے مطابق غزہ میں تل الہوا اور السینا کے علاقے میں ملبے سے 60 لاشیں ملی ہیں اور خدشہ ہے کہ مزید درجنوں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. گزشتہ روز شجاعیہ کے علاقے سے 60 افراد کی لاشیں ملی تھیں. صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ جنگ کو اب ختم ہونا چاہیے. واشنگٹن میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے فریم ورک پر فریقین نے اتفاق کیا ہے، تاہم اس سلسلے میں ابھی مزید کام باقی ہے. امریکی صدر نے کہا کہ یہ جنگ ختم کرنے کا وقت ہے، اسرائیل کو غزہ پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے. امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے واشنگٹن میں ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. صدر بائیڈن نے تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے لیے ایک اور سیکیورٹی پیکج کا اعلان کریں گے. صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دوسری امن سربراہی کانفرنس طلب کرنے کا مطالبہ کیا. چین نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی بحیرہ جنوبی چین میں مشکلات پیدا کرنا بند کر دیں. بیجنگ میں نیوز بریفنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان لیان جین نے کہا کہ اس معاملے پر چین کا موقف بہت واضح ہے. امریکہ کی جانب سے سمندری قانون سے متعلق کنونشن میں شمولیت سے انکار اور دوسرے ملکوں کی جانب سے کنونشن پر عمل درآمد پر انگلیاں اٹھانا دوہرے معیار کو ظاہر کرتا ہے. ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور یورپی یونین نے بحیرہ جنوبی چین کے مسئلے کے تاریخی اور معروضی حقائق کو نظر انداز کیا ہے. ایسے بیانات اور اقدامات سے گریز کیا جائے جن سے خطے میں امن و استحکام کو نقصان پہنچے. کچھ بات مقبوضہ وادی کشمیر کی. کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم شہدائے کشمیر منائیں گے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال ہوگی. سری نگر نقشبند صاحب میں واقع شہدائے قبرستان کی طرف مارچ بھی کیا جائے گا. 13 جولائی 1931 کو ڈوگرا مہاراجہ کے فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بننے والے 22 کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آزاد کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر کے بڑے شہروں میں بھی ریلیوں، سیمینارز اور دیگر تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا. یہ شہداء ان ہزاروں لوگوں میں شامل تھے جو عبدالقدیر نامی شخص کے خلاف مقدمے کی سماعت کے موقع پر سری نگر سینٹرل جیل کے باہر جمع ہوئے تھے، جس نے کشمیری عوام کو ظالم ڈوگرا حکمران کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے کہا تھا. نماز ظہر کے لیے اذان شروع ہوئی تو ڈوگرا فوجیوں نے یکے بعد دیگر مؤذنوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا. یوں اذان مکمل ہونے تک 22 کشمیری اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے تھے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق نے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے 13 جولائی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان عظیم شہداء نے جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق اور وقار کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کی. انہوں نے کہا کہ شہداء کی بیش بہا قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. مودی کے بھارت میں مسلمانوں کا جینا اجیرن ہو گیا. بی جے پی کارندے مسلمانوں کو سرے عام مارنے کی دھمکیاں دینے لگے. مودی دور میں کبھی گائے کے گوشت تو کبھی دیگر ہیلے بہانوں سے مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. حال ہی میں ایک بی جے پی رہنما نے نئی دلی کے علاقے کالکاجی میں گائے کا بچڑا مردہ پا کر 48 گھنٹوں کے اندر 2 لاکھ مسلمانوں کو قتل کرنے کا مطالبہ کیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. خوف و ہراس میں مسلمان وہاں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے. اور پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے والا افغانستان منفی اور جھوٹے پروپیگنڈے میں جت گیا. افغان سوشل میڈیا، ریڈیو اور ٹیلی ویژن چینلز روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کے خلاف انتشاری مواد شیئر کرنے لگے. بے شمار تحقیقاتی رپورٹ ثابت کر چکی ہیں کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان کے خلاف کیے جانے والا پروپیگنڈا سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان دہشت گرد ملوث ہیں. امریکہ نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ افغان سرزمین پر TTP اور ISKP جیسے دہشت گرد تنظیمیں پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے سرگرم ہیں. اور ناظرین، افغانستان میں طالبان کے دور اقتدار میں افغان خواتین کی زندگیاں اجیرن اور ان کے حقوق بھی سلب ہو گئے ہیں اور یہ حقوق خواب بن کر رہ گئے ہیں. انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے مرتکب افغان طالبان نے خواتین پر بے جا پابندیاں عائد کر رکھی ہیں. اقوام متحدہ کے مشن برائے افغانستان نے افغان خواتین کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر رپورٹ پیش کی ہے، جس میں افغان خواتین پر عائد پابندیوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے.
15 اگست 2021 اور 31 مارچ 2024 کے عرصے کے دوران اقوام متحدہ کے مشن برائے افغانستان نے انسانی حقوق کی پامالیوں کے کم از کم 1033 واقعات ریکارڈ کیے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا طالبان حکومت خواتین پر عائد پابندیاں ہٹائے گی یا اپنی ہٹ درمی مسلسل جاری رکھے گی؟ وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کہتے ہیں کہ پاکستان 1000 زرعی گریجویٹس کو اعلیٰ تعلیم اور تربیت کے لیے چین بھیجے گا۔ اسلام آباد میں چین کے کونسلر جوئنگ تیان سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ اسکالرشپ کا بنیادی مقصد خوراک اور زرعی شعبوں میں پاکستانی گریجویٹس کی صلاحیت اور مہارت کو بڑھانا ہے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ طلباء کو پورے پاکستان سے منتخب کیا جائے گا، تاہم بلوچستان کے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آذربائیجان کے صدر کے ہمراہ پاکستان کا دورہ کرنے والے صحافیوں نے پی ٹی وی نیوز سینٹر میں خصوصی میڈیا سینٹر کے قیام اور دورے کی کوریج کے سلسلے میں بھرپور تعاون کو سراہا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں حسن طارق بٹ سے۔ آذربائیجان کے صدر کے دورہ پاکستان کی بہترین کوریج یقینی بنانے کے لیے پی ٹی وی نیوز اسلام آباد میں پہلی مرتبہ لائیو ٹرانسمیشن کی جدید سہولیات سے لیس میڈیا سینٹر قائم کیا گیا۔ میڈیا سینٹر میں آذربائیجان سے آئے ہوئے سرکاری اور نجی ٹی وی چینلز اور نیوز ایجنسیوں کے صحافیوں کو دورے کی کوریج کے سلسلے میں بھرپور معاونت فراہم کی گئی۔ We have arrived here at the press center of Pakistani television, and I must say that it's very good, it's very unique, and it's very comfortable. The conditions created here are perfect. We are very grateful to all of your staff. The guys are very friendly, are very helpful, and they organize everything very perfectly. And I'm very grateful, especially for helping us with technical issues. Thank you, and I'm first time in Pakistan, and I'm very glad. And also I'm very satisfied with facilities. میڈیا سینٹر میں آذربائیجانی صحافیوں کی سہولت کے لیے لائیو مانیٹرنگ، سگنل ٹرانسمیشن، ایڈیٹنگ اور ہائی سپیڈ انٹرنیٹ جیسی جدید سہولیات فراہم کی گئیں۔ Pakistan television care everything. They have food, water, also as monitors which gave us opportunity to follow, to see the official visit. People here are so nice, are so friendly, and this warm atmosphere that we are facing, I think it says a lot about bilateral relations between Azerbaijan and Pakistan. انتہائی کم وقت میں میڈیا سینٹر کا قیام پی ٹی وی نیوز سینٹر کے انجینئرنگ، آئی ٹی، نیوز اور کرنٹ افیئرز سمیت تمام ڈپارٹمنٹس کی مشترکہ کاوشوں سے ممکن بنا۔ برادر ملک کے صدر کے تاریخ ساز دورہ پاکستان کے موقع پر آذربائیجان سے آئے ہوئے صحافی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی جانب سے دی گئی سہولیات سے خاطر خواہ مطمئن نظر آئے۔ حسن طارق بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی۔ بارش کا سبب بننے والا سسٹم ملک کے مختلف علاقوں میں موجود ہے۔ پنجاب کے وسطی اور بالائی علاقوں، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں کہیں ہلکی اور کہیں موسلا دھار بارش ہوئی۔ لاہور میں 155 ملی میٹر، سرگودا 58، ٹوبہ ٹیک سنگھ 46، فیصل آباد 40، بھکر اور شیخوپورہ 38 ملی میٹر، راول پنڈی 30، بہاول نگر 28، سیالکوٹ اور گجرانوالہ 26 ملی میٹر، حافظ آباد 25، ڈیرہ اسماعیل خان 21 اور اسلام آباد میں 17 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ جوہر آباد، جھنگ، خانیوال، ملتان، دیر، بنو، بالم جبہ، بالاکوٹ، بارکھان اور لاڑکانہ میں بھی بادل خوب برسے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا، پنجاب اور وسطی اور بالائی علاقوں، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ چند مقامات پر موسلا دھار بارش کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں کہیں ہلکی اور کہیں موسلا دھار بارش ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں رانا افتخار احمد سے۔
صوبائی دارالحکومت لاہور میں موسلادھار بارش کا سلسلہ وقفے سے سارا دن جاری رہا۔ شدید بارش کی وجہ سے شہر کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، جس سے بعض مقامات پر ٹریفک کی روانگی بھی متاثر ہوئی۔ تاج پورہ، مغل پورہ، لکشمی چوک، شادماں، نشتر ٹاؤن، اپر مال، کرتبہ چوک، گلبرگ، باٹی چوک، جیل روڈ، شمع، فرخ آباد اور پانی والا تالاب میں سب سے زیادہ بارش ہوئی۔ نشیبی علاقوں میں پانی نکالنے کے لیے واسا کی ٹیمیں متحرک رہیں۔ شدید بارش کی وجہ سے لاہور میں گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے۔ مونسون کا ایک ہیوی سپیل وہ پورے پنجاب میں وہ اس وقت جاری ہے، اور اس میں خاص طور پہ ابھی جو نارتھ اور سینٹرل پنجاب ہے اس میں تیز بارشیں ہو رہی ہیں۔ لاہور نے بھی آج اپنے مونسون کی سب سے بڑی بارش جو ہے وہ آج وٹنس کی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق سور میں 40 ملی میٹر، شیخوپورہ 38، سیالکوٹ 37، فیصل آباد 39، ساہیوال 41، سرگودا، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور حافظ آباد میں 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مسرور، شاہکوٹ، چنیوٹ، ننکانہ صاحب اور دوسرے شہروں میں بھی بارش ہوئی۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں مونسون بارشوں کا یہ سلسلہ 15 جولائی تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ شدید بارشوں کی وجہ سے کئی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ اس وقت پنجاب کے تمام دریا معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں، تاہم شدید بارشوں کی وجہ سے آنے والے دنوں میں ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنے سے متعلق پنجاب کی کابینہ کمیٹی نے صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی سربراہی میں فیصل آباد کا دورہ کیا۔ کمشنر فیصل آباد نے کابینہ کمیٹی کو امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بنائے گئے منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی۔ اس موقع پر چوک گھنٹہ گھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر اب تک کمیٹی نے صوبے کے 60 ڈویژنز کا دورہ کیا ہے جہاں انتظامات مثالی ہیں۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ محکمہ داخلہ کی طرف سے جاری کیے گئے SOPs پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد میں محرم الحرام میں قیام امن کے لیے وحدت امت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے جو احترام انسانیت اور محبت کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وحدت امت کانفرنس کے انعقاد کا مقصد مذہبی ہم آہنگی اور محبت کو فروغ دینا ہے۔ کانفرنس سے رہنما مجلس علماء پاکستان مفتی مبشر احمد نظامی، سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری، شیعہ علماء کونسل کے مرکزی رہنما علامہ کاظم رضا نقوی اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بین المسالک ہم آہنگی اور یکجہتی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے محرم الحرام میں امن و امان کے قیام، بین المسالک ہم آہنگی اور رواداری کے فروغ کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس چیئرمین سینیٹر محسن عزیز کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے بتایا کہ NTDC کی ری اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں۔ ادارے کے MD کی مستقل تعیناتی 1 ماہ میں ہو جائے گی۔ NTDC پاور سیکٹر میں کمزور ترین شعبہ ہے جس کی ری اسٹرکچرنگ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ مجلس قائمہ نے بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں اضافے اور عام آدمی کو ریلیف دینے کے حوالے سے بھی غور کیا اور کہا کہ اس حوالے سے ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے شہر قائد کی سڑکوں، گرین بیلٹس اور فٹ پاتھوں سے فوری طور پر تجاوزات ہٹانے کی ہدایت کی ہے۔ کراچی شہر کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے شہر کی سڑکوں اور گرین بیلٹس پر تجاوزات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر شہر میں تجاوزات جاری رہیں تو ان علاقوں کے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے سرکاری افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ مسائل کے فوری حل اور عوام کی خدمات کو اپنا شعار بنائیں تاکہ حکومتی پالیسیوں کے ثمرات عوام تک پہنچ سکیں۔ کراچی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں 35ویں سینئر مینجمنٹ کورس کی تکمیل پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اس ادارے نے تمام افسران کو متعدد مہارتوں، پالیسی مسائل اور خدمات کی فراہمی کے چیلنجز سے نمٹنے کے قابل بنایا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے تربیت مکمل کرنے والے افسران کو سرٹیفکیٹس دیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی صدارت میں محکمہ اوقاف اور مذہبی امور کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں محکمے کے انتظامی امور، مالی معاملات، وقف جائیدادوں کی لیز پالیسی اور دیگر امور سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے قرآن مجید کے ضعیف نسخے محفوظ کرنے کے لیے پشاور میں قرآن محل تعمیر کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے PDA کو زمین فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں رواں سال رحمت للعالمین کانفرنس صوبے بھر میں سرکاری سطح پر شایان شان انداز میں منانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو پشاور شہر میں سرکاری قبرستان کے لیے موزوں زمین کی نشاندہی کی بھی ہدایت کی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے اسلام آباد میں چین کے سفارت خانے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر چین کے سفیر جیانگ زائیڈونگ کے ساتھ ملاقات میں فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پاکستان کی ترقی میں چین کا کردار لائق ستائش ہے۔
سی پیک کے ساتھ اکنامک زونز کے قیام سے خطے میں تجارت کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک روٹ کو ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے بلوچستان تک بڑھانے کی ضرورت ہے۔ چینی سفیر نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ چین کامیاب رہا اور اس سے دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید بہتری آئے گی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نجکاری کے چیئرمین سینیٹر محمد طلال چودھری نے کہا ہے کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں بلکہ کاروبار کے لیے سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں قائمہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نجکاری میں 100% شفافیت نظر آنی چاہیے اور اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ سیکرٹری نجکاری ڈویژن نے اداروں کی 5 سالہ نجکاری پروگرام سے متعلق بریفنگ دی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ اینڈ ورکس کا اجلاس چیئرمین ناصر بٹ کی صدارت میں ہوا۔ کمیٹی کو حکام نے بتایا کہ وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں اسامیوں کی کل تعداد 232 ہے، جن میں 203 ملازمین کام کر رہے ہیں اور 29 اسامیاں خالی ہیں۔ پاک پی ڈبلیو ڈی میں 7000 ملازمین ہیں، جن میں 350 پروفیشنل انجینئرز ہیں۔ مجلس قائمہ کو فیڈرل لاجز، ہاسٹلز، قصر ناز کی بجلی کی بحالی سمیت مری میں 37 کنال پر مشتمل لاج کی موجودہ حیثیت سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ پاکستان اور فرانس کے درمیان سول ایوییشن کے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق ہو گیا۔ اسلام آباد میں ڈی جی سول ایوییشن کیپٹن ریٹائرڈ سیف انجم اور فرانس کے ایشیا پیسیفک کے لیے ڈائریکٹر مسٹر بینائٹ گائیڈی نے سمجھوتے پر دستخط کیے۔ اقدام سے دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ منصوبوں سے ایوییشن انڈسٹری کو کثیر الجہتی فوائد حاصل ہوں گے۔ وزیر دفاع اور ہوابازی خواجہ محمد آصف بھی تقریب میں موجود تھے۔ ضلع محمد میں پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کی جانب سے مقامی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں کمیونٹی اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 180 خواتین کے لیے خصوصی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ ورکشاپ میں جدید فارمنگ، زرعی پیداوار بڑھانے اور مقامی ذرائع استعمال کرتے ہوئے شہد کی پیداوار کے بارے میں تربیت دی گئی۔ سلائی اور کڑھائی کی ٹریننگ بھی تربیتی پروگرام کا حصہ تھی۔ مقامی کمیونٹی نے پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کے اقدام پر شکریہ ادا کیا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ 9ویں جماعت میں مجموعی طور پر 1,43,172 امیدواران نے حصہ لیا، جن میں سے 84,051 کامیاب قرار پائے۔ کامیابی کی مجموعی اوسط 58.71% رہی۔ اسی طرح 10ویں کے امتحانات میں 1,27,833 طلباء و طالبات نے حصہ لیا، جن میں سے 1,12,751 کامیاب ہوئے۔ کامیابی کی شرح 88.20% رہی۔ نیپال کے وسطی علاقے کی مرکزی شاہراہ پر پہاڑی تودہ گرنے سے 2 بسیں دریا میں جا گریں۔ حادثے میں 66 افراد لاپتہ ہو گئے۔ یہ واقعہ دارالحکومت کھٹمنڈو سے 100 کلومیٹر مغرب میں چتوان ضلع میں پیش آیا۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ چند روز میں طوفانی بارشوں کے نتیجے میں تودے گرنے سے نیپال میں 14 اموات ریکارڈ کی گئیں۔